نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يُفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ نساء آیا مقدسہ نمبر بلکہ آیات مقدسات نمبر 101 سے 103 تک تلاوت کی ہے. 3 آیات مقدسات کا اور انہی کا ترجمہ اور انہی کی تشریح تھوڑی بہت ہی کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تقریباً انہی آیات پہ یہ تیسرا شاید چوتھا درس پاک ہے. کوئی نہیں، جتنی مرتبہ کوئی مرضی سمجھے، ہمارا کام ہے سمجھانا جتنا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے علم عطا فرمایا ہے، اور ان دونوں ہستیاں یعنی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فضل و کرم جو ہوا ہے اسی کے تحت آگے اس کو پھیلانا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا،
اگر تمہیں میرے پاس سے ایک آیا مقدسہ بھی ملے اسے آگے پہنچاؤ، بلیغو انی، مجھ سے جو ملے، ولو آیا، اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو، ایک آیا مقدسہ ہی ہو، اسے آگے پہنچاؤ۔ تو یہ تو پھر قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور پیارے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنے دین کی خدمت کے لیے مجھ جیسے ناتواں بے مایا آدمی کو رکھ لیا۔ حبیب الرحمن، یہ آپ کی وجہ سے یہ تیسرا درس ہے انہی آیات مقدسات کا۔ آپ نے ذرا سمجھنا ہے، قرآن پاک نے خود ہی جواب دیا ہے، آپ سے شاید جواب نکلا نہیں یا آپ کو نے اب توجہ نہیں دی۔ قرآن پاک کی انہی آیات کے اندر ہی آپ کے سوالات سارے کے سارے حل ہیں، مجھے حل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا آپ توجہ دیں گے تو آپ کے سارے سوالات انہی آیات نے، اللہ کے قرآن نے ہی جواب دے دیا ہے۔ بس میں تو تھوڑا یہ کہ اسی کی تشریح بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والوں کو آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اور اضافہ فرمائے اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمہید اب ہم انہی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، اور آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اور آپ کے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ پھر بھی آپ تشنا رہیں، آپ پھر دوبارہ جو بھی جس بات میں تشنا ہو وہ دوبارہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی تشنگی جو ہے اس کو اور بڑھائے اور زیادہ کرے، تاکہ آپ کئی عالم، قرآن وہ کیا کہتے ہیں، سمندر ہیں، میں تو کنواں بھی نہیں نا، وہ سمندر ہیں علم کا، ان کے پاس جائیں، ان سمندروں میں آپ غوطہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری پیاس دور ہو جائے گی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ کہ تم کم کر لو نماز میں سے کم کر لو، 4 رکعت پڑھنی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، قصر کا معنی کہ کم کرنا، جتنی 4 رکعت والی نماز ہے وہ ساری کی ساری آف کر لو، وہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ظہر، عصر اور عشاء۔ اگر وقت ہے تو سنت بھی پڑھ لو موقدہ، وقت نہیں تو فرض میں بھی قصر کر سکتے ہیں۔ وقت کی بات وقت کی ہے، جب آدمی فارغ ہو، سفر میں پہ گیا سنت نوافل، نبی علیہ السلام جس سواری پہ بھی سوار ہو تشریف فرماتے، سوار ہوتے تو سواری پہ بیٹھ کر نفل نوافل پڑھتے، وہ نفل نوافل کی صورت میں آ جائے گی۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو فرض تو ہے ضروری، اور ان میں بھی اللہ نے رعایت عطا فرما دی کہ قصر کر لو، کم کر لو۔ ان خفتم، اب جہاد کا ذکر ہو گیا، یہاں لفظ ان خفتم سے شروع ہوتا ہے جہاد۔ اگر تمہیں خوف ہو، این یفتنکم، یہ کہ تم ستائے جاؤ گے یا تم پر کوئی فتنہ برپا کرے گا، یہ تو لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں، این یفتنکم، یہ کہ فتنہ میں ڈالے جاؤ گے تم، این یفتنکم، این یفتنکم، فتنے میں ڈالے جاؤ گے تم، الذین کفروا، ان لوگوں سے، یا وہ فتنے میں ڈالیں گے تم کو کافر لوگ، آسان ترجمہ، فتنے میں تمہیں کافر لوگ ڈالیں گے، یا تم پر، فتنے کا معنی حملہ بھی ہے، تم پر کافر لوگ حملہ کر دیں گے، تو ایسی صورت میں
ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے زہر بیر کھلے دشمن ہیں۔ انہوں نے دشمنی نکالنی ہے کہ کبھی مولوی مسلمان جو ہیں وہ نماز میں مشغول ہوں تو ہم ان پر حملہ کر دیں۔ ایسی صورت میں نبی علیہ السلام کو وہ طریقہ جو نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا تھا وہ ہمیں ہی ہوتا ہے، وہ ذکر بھی ہمارا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے محبوب جب تو ان میں ہو، جب آپ اس لشکر میں موجود ہوں تو ان کو نماز قائم کروا۔ فَأَقَمْتَ، پس نماز قائم کروا، لَهُمُ الصَّلَاةَ، ان کے لیے یعنی ان اپنے ساتھیوں کو۔ فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑے ہو جائے ایک جماعت۔ یہاں دو جماعتوں کا ذکر ہے کہ پورے لشکر، اس وقت لشکر چھوٹا ہوتا تھا آقا علیہ السلام کے وقت میں، پھر آہستہ آہستہ لشکر بڑھتے گئے، کئی سپہ سالار بنتے گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور بھی کئی صحابہ جرنیل بنتے گئے، کمانڈر ان چیف بنتے گئے۔ ان میں پھر دستے بنا دیے جاتے تھے، 4 دستے بن گئے، کئی جگہ 5 دستے، کئی دفعہ 2 دستے، ایک دستہ جو ہے لڑتا، ایک دستہ پیچھے ہوتا۔ اب یہ دستہ نبی علیہ السلام کا جو ذکر ہے یہ ایک ہی دستہ تھا جو قرآن پاک نے بیان کیا، اور اس دستے کے پھر آگے 2 دستے بنا دیے، 2 حصے بنا دیے، 2 جماعتیں بنا دی، طائفہ 2 جماعتیں بنائی۔ فَلْتَقُمْ، پس کھڑی ہو جائے ایک جماعت آپ کے ساتھ، منہم، انہی میں سے یعنی صحابہ میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا، اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم، اور وہ اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، جب وہ سجدے میں چلے جائیں، یہ سجود کر لیں، نماز سے وہ نکلے نہیں، ابھی نماز میں ہی ہیں، لیکن جہاد کی نماز کا یہ فرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ جہاد بھی جاری رہے اور نماز بھی جاری رہے۔ نماز یعنی صلاۃ یہاں بھی معاف نہیں، جب وہ سجدے کر لیں تو پیچھے چلے جائیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سارے سجدے کر لیں تو پیچھے چلے جائیں۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ، اب آ جائے وہ جماعت جنہوں نے لفظ لم یصلوا، ابھی تک نماز پڑھی نہیں تھی۔ اب پہلی جماعت کی، پہلے طائفہ کی 1 رکعت ہو گئی، جب یہ سجود کر لیں پہلی رکعت کے تو یہ پیچھے چلے جائیں اور جا کر وہاں پھر جہاد میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اب دوسری جماعت آ گئی، وَلْيَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ فَلْيُصَلِّ مَعَكَ، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ صلاۃ ادا کریں۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ وہ نماز ادا کریں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور احتیاط بھی کرتے جائیں۔ حبیب الرحمن، یہ آپ کے سوال کا جواب بھی ہے اور یہ خیال بھی کرنا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ، احتیاط کریں، احتیاط کریں، یعنی اپنے اسلحہ کو پکڑے رکھیں، لیکن جب
نماز میں ہو تو ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں مجاہد، مثلا بالا ہو گیا، ڈھال ہوئی، یہ ڈھال کمر پر لٹکائی جاتی ہے عام طور پہ، جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو کمر پہ لٹکا لیتا ہے، اور اسی طرح تیر ہو گئے، یہ بھی ایک بنا ہوتا ہے میان کی طرح پیچھے اپنا پیٹھ کے پیچھے چمڑے کا تھیلا سا بنا ہوتا ہے، اس میں تیر رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ گھوڑے پہ ہوں یا کسی سوار پہ ہوں تو ان سے تیر گرتے نہیں، مضبوط ہوتا ہے، اس میں تیر پھنسا ہوتے ہیں، ایک بھی تیر ہو تو وہ بھی نہیں گرتا، تھوڑا سا وہ بناتے ہیں ڈیزائن سے۔ آج کل تو ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں نا، تو اس وقت صحابہ کے دور میں وہ تیر والا بھی میان، جسے تلوار میان میں ہوتی نا، تو تیروں والی بھی بنا، وہ تھیلا کہہ سکتے ہیں چمڑے کا، یا میان بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیروں کی بھی ایک میان بنی ہوتی تھی، 8 10 یا 15 تک تیر، بعض صحابہ تو 40 40 50 50 تیر تک بھی اٹھا کے طاقتور تھے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کہ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نا تو وہ تلوار دیکھے نا تو میرے جیسا بندہ شاید آپ اٹھا لیں، میرے جیسا بندہ تو وہ تلوار ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ کم از کم 30 کلو 35 کلو کی تو تلوار ہی ہے، تو آپ اپنا ایک دم ذہن جھٹکا کھاتا ہے کہ 30 35 کلو ویسے ایک ہاتھ سے اس کو چلانا کتنا مشکل ہے۔ استنبول میں بھی اس ایسی تلواریں بھاری رکھی ہوئی ہیں میوزیم میں، پتہ اس وقت لگتا ہے جب آدمی ان تلواروں کو اٹھائے تو وہ کتنے طاقتور تھے یا ایمانی قوت تھی، واللہ عالم، بندے کے ذہن میں تو یہ بات آتی ہی نہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب میں خالد بن ولید کی قبر پر انوار پہ حاضر ہوا نا تو وہاں تلوار رکھی ہوئی تھی، تو میں نے اٹھانا چاہی تو مجھ سے نہیں اٹھی، وہ جب ٹھیک تھے اس وقت کی بات کرتی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی لے جائے، چلو، اور نہیں تو اس پیارے صحابی رسول کی قبر کی زیارت بھی ہو جائے اور ہم وہاں اس پر سلام بھی بھیجیں، اور جس طرح آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ قبر پہ قبر والے کے لیے دعا بھی کرو، پھر اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہمیں بھی دین کا خادم بنا دے، مزہ تاب ہے۔ تو بہرحال یہ تو ضمن میں بات آ گئی، وہ آ جائیں فَلْيُصَلُّوا، پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَكُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، لفظ حِذْرَهُمْ لفظ یا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اب ہاتھ میں پکڑنے والے تلوار کے علاوہ بھالا ہے، تلوار تو لٹکائی ہوتی نا میان میں، اور نماز میں وہ بھی اگر تکلیف دیتی ہے تو نکال لو، نکال کے آگے رکھ لو، تو بھالا تو رکھنا ہی آگے پڑے گا، وہ تو ڈنڈے کی طرح ہوتا ہے، یا نیزہ ہے تو وہ بھی نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ چلو اور تھوڑی سی مثال دے دوں، جب گھوڑے کو دلاتے ہیں نا تو جو سوار کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ آگے کیلی کو اس نے چوٹ لگانی ہوتی ہے، اپنا پھینکنا اور اس کو گرانا ہوتا ہے، وہ جو کلی کو مارتے ہیں وہ نیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کا نیزہ وہ بھی ہاتھ میں ہوتا ہے لمبا سا، یہ گھوڑے والا نیزہ ذرا زیادہ لمبا ہوتا ہے، وہ نیزہ صحابہ کے پاس جو تھا وہ قد کے برابر یا بعض دفعہ قد سے چھوٹا اور اپنی جسامت کے مطابق ہوتا تھا کہ جس کو اٹھانا بھی لاٹھی کی صورت میں کام بھی اس سے لے سکیں، تو ایسا نیزے ہوتے تھے اس وقت، اس کو بھی نماز کے وقت لمبا کیا جاتا، رکھنا اپنے قریب۔ حِذْرَكُمْ، احتیاط کریں بیٹے، حِذْرَكُمْ، اتنی دور تلوار اور نیزہ نہ رکھیں کہ ایسا کوئی مسئلہ آ جائے کہ وہ بھی اٹھانی مشکل ہو جائے، اٹھا نہ سکے آدمی،
اگر وہ نماز کے اندر تکلیف دیں، جو پیٹھ پہ تیر لگے ہوئے ہیں، پیٹھ پہ وہ ڈھال ہے اور کچھ چیزیں ہیں، تو وہ اتارنے کی ضرورت نہیں، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ چیزیں گھوڑے کے اوپر نہیں گرتی تو نماز میں کیسے گریں گی، لہٰذا اوزار اتارنے کی وہ ضرورت نہیں۔ اور آ گیا نیزہ اور تلوار۔ تلوار چونکہ میان میں ایک سائڈ پہ لٹکائی ہوتی ہے اور دوسرے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ میان سے نکال کے وہ بھی سامنے رکھ لیں، جہاں رکھنی آسان ہے۔ تمام کے تمام صحابہ صف کی صف آگے رکھ لیں گے تب بھی گزارا ہو جائے گا، پیچھے رکھ لیں گے تب بھی گزارا ہوگا۔ حِجْرَکُمْ ہے، حِجْرَکُمْ یہ لفظ ہے نا، حِجْرَہُم، بلکہ وَلْيَأْخُذُوا حِجْرَہُم، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِجْرَکُمْ، احتیاط پکڑے رکھیں، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یہ لفظ قرآن نے بتایا، میں نے نہیں، میں تو صرف آپ کو نشاندہی کرتا ہوں۔ قرآن نے آپ کو جواب دیا ہے، میں نے نہیں جواب دیا۔ جو آپ تشنا تھے نا کہ سمجھ نہیں آئی، وہ قرآن کے کہہ رہا ہے کہ تلوار بھی ہے وہ بھی نکال کے رکھنی ہے، بھالا بھی ہے وہ بھی رکھنا ہے۔ اب تلوار اور بھالا رکھنا ہے تو اس سے آدمی بے اسلحہ نہیں ہو جاتا، قریب رکھیں، وہ اس لمبائی میں رکھ لیں، اپنے قدموں کے اور سجدے کے درمیان میں رکھ لیں، تب بھی سجدہ آرام سے ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پیچھے درمیان میں قدموں کی وہ چیز آ جائے گی۔ اگر زیادہ لمبی ہے تو پیچھے رکھ لیں، سارے صحابہ کرام جو اب ہیں یا ایک جماعت، تو اپنے اپنے بھالے پیچھے رکھ دیں گے، وہ لمبے ہو جائیں گے، پڑے رہیں گے۔ اگر ایسا مسئلہ ہوگا نماز توڑنی بھی پڑی کہ یکدم کافر حملہ کر لیتے ہیں، تو وہ چیزیں تو پاس پڑی ہیں نا۔ خُذُوا حِجْرَکُمْ، بیٹے خُذُوا حِجْرَکُمْ، نماز پڑھے اسلحہ نہ اتاریں، تیر پر پڑے رہے، کمان پیچھے لگی رہنے دیں، اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ پیٹھ کمر کے پیچھے ہیں، کمر کے پیچھے ہیں، کمان بھی تیر بھی، اسی طرح ڈھال بھی، وہ لگی رہنے دے، وہ نہ اتارے، تیر بھی، کمان بھی اور ڈھال بھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے ایک ڈھال استعمال ہوتی نا، وہ آپ سمجھتے ہیں۔ اور رب نے فرمایا کہ جب نماز پڑھے تو کیا کریں؟ وَلْيَأْخُذُوا حِجْرَکُمْ، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِجْرَکُمْ، احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو قریب رکھیں۔ حِجْرَکُمْ یہی بتا رہا ہے، حِجْرَکُمْ، اپنے اسلحے کو بھی پاس رکھیں، لگائے رکھیں، جو لگا ہے وہ جو لگا ہے۔ تلوار دوسرے کو ذرا تکلیف دیتی ہے تو وہ اتار لیں، اپنے قریب آگے پیچھے رکھ لیں۔ یہ کام کرنے سے مجاہد کی نماز نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ انہوں نے چل کے آنا ہے، پھر چل کے اسی طرح 2 سجدے کر کے پھر چلے جانا جہاد میں۔ اگر وہ شرارت کریں گے تو جہاد کر دیں شروع، بعد میں نماز ہو جائے گی۔ اس طرح نبی علیہ السلام کی جنگ خندق میں 4 نمازیں، بعض روایت میں 3 نمازیں، بعض روایت میں 4 نمازیں قضا ہوئیں، 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ کام میں اتنی مصروفیت تھی کہ صحابہ کرام بھی نہیں نماز ادا کی اور نبی علیہ السلام نے بھی نہیں ادا کی۔ اس کو کہتے ہیں خُذُوا حِجْرَکُمْ۔ جب ایسی بن جائے تو نمازوں میں تاخیر بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، میری اور آپ کی نہیں۔ کام مکمل کرو، اگر ایمرجنسی ہے تو پہلے کام کرو، پہلے اپنا بچاؤ کرو۔ خُذُوا حِجْرَکُمْ، پہلے اپنا بچاؤ کرو، پہلے احتیاط کرو، اپنے بچاؤ کی مکمل تدابیر کر کے پھر اللہ اکبر کرو، پھر اس کی نماز ادا کرو۔ نماز معاف نہیں ہے، لیکن رب نے یہاں فرمایا ہے
वलियाखुज़ू हिज़्रकुम, हिज़्रहुम कुम बार बार निकल रहे मुँह से, वलियाखुज़ू हिज़्रहुम, बस चाहिए कि उनको वो एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर सामने रखें, एहतियाती तदाबीर सामने रखें। तलवार भी रखनी पड़े तो रख लें, भाला भी रखना पड़ेगा। ये दो औजार है, एक भाला एक तलवार, तो वो हाथ में रहे, नमाज पढ़े हाथ के करीब रहे। अगर ऐसा मसला बन दरमियान में, इधर नमाजी एक खड़ा है, इधर खड़ा है, दरमियान में रख ले, वो भी अपनी तलवार उधर रख ले। और चलो और थोड़ा सा आसान बना दूँ, आप कभी अल्लाह ताला आपको खाना कबा या मदीने पाक में ले जाए, आमीन। अगर गए हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप जुत्ती, अपना जूता मुबारक जो है वो ले के जाती हैं खाना काबा में भी, तो थैले में डाला होता है, आगे रख लेती हैं या पीछे रख लेती हैं। खुज़ू हिजरा को इसलिए कि मेरा जूता गुम ना हो, तो वहाँ तो फिर जंग है, हर एक ने अपना तलवार अपने या अपना औजार जो है वो अपने करीब रखना है। और जो बाकी लगा हुआ है, जिस तरह खंजर है, भाला है, भाला तो खैर बड़ा होता है, खंजर है वो लगा रहता है, खंजर भी लगा रहे। खंजर छोटा होता है ना, वो कहता उसमें वो बना होता है, वो भी अपना मुकम्मल पेटी बनी है ना जब सहाबा कराम की। वो कभी आप जाएं तो अजायब बात में पेटियाँ भी सहाबा कराम की बनी हुई हैं, खौदे भी बनी हुई पड़ी हैं, खौद जो पहनते थे, और ज़ीरे भी बनी हुई हैं। इसके अलावा चमड़े की पेटी बनी होती थी, चमड़े की पेटी में जिसमें खंजर, तलवार और उसके साथ साथ बाद दफ़ा तीर की भी जगह, एक दो तीर लटकाने होते थे, वो पेटी में लटका लेते थे। ज़्यादा होते तो वो डालना पड़ता था, बड़ा या बड़ा सा वो थैला जो बना होता था वो डालना था। अगर ज़्यादा ज़रूरत होती, दो चार की ज़रूरत होती तो वो पेटी में या पीछे कमर के पीछे ऐसे लटका लेते, पेटी में, वो पेटी में बने होते थे। तो तीर को हाथ में तो उस वक्त पकड़ना जब चलाना है, कमान को भी उतारना उसे वक्त जिसे उसको उसमें लगाना है तीर। बाकी रही तलवार तो वो लटकी होती है, थोड़ा सा वो उसका है कि बाद दफ़ा नमाज में वो भी तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन दे अगर तकलीफ़ दे दूसरे को जब इकट्ठे हों तो तकलीफ़ दे सकती है, लिहाजा उसको भी उतार के रख लो और नमाज अल्लाह अकबर शुरू कर दो। लेकिन रब ने जो फरमाया है, वलियाखुज़ू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम, अपने असले को भी अपने पास रखो और एहतियाती तदाबीर भी साफ रखो। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम, काफिर लोग ये चाहते हैं कि तुम गाफिल हो। अब एक जमात को जो खड़ा किया है वो यही है कि काफिर यही समझते रहें कि मुसलमानों की जमात जिहाद के लिए तैयार खड़ी है। बेशक वो लड़े ना, वो तो सामने नजर आए कि नज़र दिखाना ही है ना, ये अल्लाह ताला ने कहा है, ये भी एहतियात है। सारे के सारे जमात ना पढ़ो, एक जमात खड़ी रहे ताकि उन्हें मालूम हो कि ये खड़े हैं, जिहाद के लिए तैयार खड़े हैं। वलियाखुज़ू हिज़्रहुम, खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं। अब वो काफिर ये चाहते हैं कि सारे के सारे, क्योंकि इनको पता है काफिरों को कि इनकी नमाज फ़र्ज़ है और ये जिहाद में भी नमाज तो नहीं छोड़ते। अब ये सारे की नमाज पढ़ेंगे तो हम इन पे हल्ला बोल देंगे, यलगार बोल देंगे। तो उस यलगार से, उस हल्ले से अल्लाह ने महफूज करने के लिए कहा, महबूब जमात के दो गिरोह बना लो। एक गिरोह नमाज पढ़े, जब वो सुजूद कर ले तो पीछे चले जाए, ताकि काफिरों को पता चले कि नकलो हरकत भी हो रही है, ये सिर्फ बुत बन के खड़े नहीं हैं, चल फिर भी रहे हैं। चल, नमाज नहीं टूटती, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म में चलो फिरो भी, डाला भी पकड़ो, तलवार भी उठाओ, नमाज नहीं टूटती। ये अल्लाह खुद कह रहा है। फलियाखुज़ू हिज़्रहुम
بس چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہے بس چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. احتیاط یہی ہے بالا بھی پکڑنا ہے, تلوار بھی اٹھانی ہے, تلوار لگانی بھی ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ بت بن کے نہیں کھڑے, یہ نماز میں نہیں ہے, ہیں نماز میں پر پتہ کافروں کو یہ چلے کہ یہ تو چل پھر رہے ہیں, کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں. یہ نماز ہے مسلمانوں کی. اللہ نے فرمایا یاخذوا حذرہم, آ جا رہے ہیں, ہل ڈل رہے ہیں, تلوار کو لگا رہے ہیں, بھالے بھی پکڑے ہوئے ہاتھ میں کھڑے ہیں. نماز نہیں ٹوٹی. امید ہے بہت گہرائی تک آپ پہنچ گئے ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن ہے نا, یہ خود جواب دیتا ہے. مولوی کی کیا مجال ہے, میری کیا مجال ہے کہ میں جواب دوں آپ کو. لیکن بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کہ تھوڑی سی سمجھ پیدا ہو جائے نا, تو قرآن خود اپنا جواب ہے, قرآن خود اپنی تفسیر ہے. یہ لفظ سمجھو بیٹے, فَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ, پس چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. احتیاط یہی ہے کہ بندے کھڑے ہیں سامنے جناب, تلوار بھی وہ گانٹ رہے ہیں, وہ ان کا کھنجر ہے وہ بھی لگا ہوا ہے, اور پھر آ جا پھر یہ چلنا پھرنا بھی ہو رہا ہے. اگر ہم حملہ کریں گے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے؟ یہ چھوڑیں گے نہیں. صحابہ کرام کو یہی تو حکم ہوا, وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. کافر تو چاہتے ہیں کہ ایک دم ان پہ حملہ کر دے, جب یہ اسلحے سے فارغ ہوں, اپنا اسلحے سے غافل ہوں, اپنے سامان سے غافل ہوں, اپنے بھالے سے غافل ہوں, اپنے نیزے سے غافل ہوں. تو خذوا حذرہم ولا جناح علیکم, آگے آپ نے فرمایا ہاں ایک ایسی صورت ہے کہ جب بارش ہو جائے, ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر, جب بارش ہو جائے, او کنتم مرضی, یا تم میں اے میرے